پہنچاتا ہے۔ سماج کے اندر ترقی کا باعث بننے والی چیز زکوٰۃ ہے، اور اسی چیز کو ہم نے روکا ہے۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا حضور علیہ السلام کے دور میں کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ اجتماعی طور پر معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور اس ایک جگہ جمع کر کے جہاں جہاں مستحقین ہیں ذمہ داران ان مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہماری 10,000 کی زکوٰۃ نکلی ہے تو 2500 میں نے فلاں مدرسے میں، 2500 فلاں دارالعلوم میں، 2500 فلاں کو اور 2500 فلاں کو، وہ 2500 کھا پی کے برابر، وہ 2500 کھا پی کے برابر، اور سماج میں ان لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرنے والے ان لوگوں کی تعداد آج بڑھ چکی ہے جو آپ کی زکوٰۃ لے کر کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ سماج کے ان غریبوں کو زکوٰۃ کے مال سے کاروباری سہولیتیں مہیا کروا کر انہیں اس لائق بنایا جائے کہ اس رمضان سے آ کر اگلے رمضان میں وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ 2500 روپے میں کون سا صاحب زکوٰۃ دینے کا کام ہوتا ہے؟ 2500 روپے میں کون سا انسان اس لائق ہو جائے گا کہ وہ خود زکوٰۃ دے؟ ہر ایک شخص اپنے دل و دماغ میں خیال کرے، لہٰذا اپنے طریقے کو بدلے۔ زکوٰۃ اس جگہ دیجئے جو اس کا صحیح مستحق اور حقدار ہے۔ زکوٰۃ کو ایسی جگہ دیجئے کہ جو شخص محنت کش ہو اور محنت کر کے اپنی غریبوں کو دور کر کے اس زکوٰۃ کے مال سے کاروبار کرے، اور کاروبار کر کے اگلے سال خود زکوٰۃ دینے کے لائق بن جائے۔ یہ زکوٰۃ کا مقصد پھر حل ہوگا نا، زکوٰۃ کا مقصد پھر آپ کو ملے گا۔ ورنہ یہ ہر سال آپ 2500 کے تبرک بانٹ دیتے ہو، کھا پی کے لوگ برابر کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے سال دوبارہ وہی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ دے دیجیے۔ کیوں صاحب؟ پچھلے سال دی تھی تو تو نے اس سے کیا کیا؟ کہا کہ کھا پی کے برابر کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو زکوٰۃ خور بنا لیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارا مڈل کلاس طبقہ جو 2 سال کورونا کی اس کٹھن پریشرم کے بعد یہ جو نکلا ہے مڈل کلاس طبقہ، ابھی بھی اس سچویشن میں نہیں آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی بہت نچلے سطر پر گیا ہے کورونا کے بعد، لیکن یہ مڈل کلاس طبقہ اور ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ زکوٰۃ تو صاحب فقیر لوگ لیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال میں کیوں لوں؟ نہیں، آپ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہو کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ زکوٰۃ تو صاحب میں زکوٰۃ اپنے نفس کے ساتھ نہیں، تو میں برا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا مال سماج کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا مال ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے جو برائیاں غریبی کی وجہ سے سماج میں پیدا ہوتی ہے۔ آج اس مال کو مڈل کلاس کا طبقہ نہ لے کر پھر کیا کرتا ہے؟ صاحب بینک سے لون لیں گے اور اس پر بیاج دیں گے، انٹرسٹ دیں گے۔ جو کام، جو مدد اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر زکوٰۃ کی شکل میں بھیجی تھی، اس کو چھوڑ کر تو حرام کام بینک سے لے کر رہا ہے۔ بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے، مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو۔ اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، جلسوں کے خرچے بھی کم کرو، شادیوں کے خرچے بھی کم کرو، اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو۔ حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے۔ تو دیندار بنو، مالدار بنو، اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو۔ کوئی بھی جاہل نہ رہے، کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے، خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا، بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ ڈاکٹر بھی BUMS والا مت بناؤ بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ۔ اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناؤ، دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو۔ اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے 10 سال اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کر دی، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو، ہر بندے کو پڑھا لکھا بناؤ۔ آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی، میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ پڑھے لکھے کی تجارت میں ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے، پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں ان
پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب ان پڑھ ہو، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، محفل میں پڑھے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے، ان پڑھ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں تعلیم کو عام کرو. دنیا بھی پڑھاؤ، آخرت بھی پڑھاؤ. اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے، سچے مسلمان رہے، اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے. اور اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اور یاد رکھنا، غربت کا بہانہ مت بناؤ. بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں؟ اور آپ سے کہتا ہوں 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو. محنت میں پیچھے مت ہٹو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. صرف 10-12 سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پہ محنت کر لیں، کوشش کر لیں، کاوش کر لیں، تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا. یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، منع نہیں کر رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو میرے علماء اصلاح کریں گے. آپ میری ذات کو دیکھ کے قبول نہیں کرنا. باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے کی بجائے 1 دیگ پکاؤ. ان 40 دیگوں کا خرچہ بچا کر کسی بچے کی تعلیم پر اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کر دو. پیر صاحب کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر لا کے ڈالنے کی بجائے 100 روپے کی چادر ڈال دو. باقی کے پیسے بچا کر غریبوں کی تعلیم پہ خرچہ کر دو. پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وہ اس 1 لاکھ کی چادر سے جتنا خوش ہوں گے، وہ 100 روپے کی چادر سے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے کسی کو اٹھا دیا، کسی کو آپ نے ترقی پہ لے گئے. ایک بات کہتا ہوں، میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو میری 1 لاکھ کی چادر سے کیا غرض؟ اس کو تو جنت میں اس سے بہتر لباس مل چکا ہے. اس کو تو 1 لاکھ کا اس سے بہتر لباس مل چکا ہے. تو یہ باتیں تلخ لگے معاف کرنا، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، رسومات سے نکلو، حقیقتوں کی طرف آؤ. رسومات سے نکلو، سچائیوں کی طرف آؤ. ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو. آپس کے جھگڑے ختم کرو. تیرا سلسلہ بڑا، میرا سلسلہ بڑا، تیری برادری بڑی، میری برادری بڑی، تیرا پیر بڑا، میرا پیر